اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے اس سے پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ جو پچھلی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی نوجوانوں کے لیے ایک عام پیغام کے عنوان سے، اس میں ایک چند سیکنڈ کی ریکارڈنگ اینڈ والی مس ہو گئی تھی۔ جو آخری جملہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تبدیلی سے نظام سے آئے گی، اور وہ نظام سے اسلام کا نظام ہو سکتا ہے، اور یہی نظام ان دنیا کے انسانوں کے حقوق پورے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آج کا جو میرا موضوع ہے وہ گزشتہ کل تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی مخالف جماعت نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین کا یہ پیغام ہے، یعنی عمران خان صاحب کا، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوجی اداروں کے مخالف نہیں ہے، اور کسی کے ادارے مخالف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ برسول صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی بھی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم نے اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے بارے میں بھی ایک لفظ تک نہیں بولا۔ محترم ناظرین، جب یہ میں نے بیان سنا ٹی وی پر اور ان کی ویڈیو میں نے دیکھی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میرے لیے تو کوئی یہ بات تعجب کی نہیں تھی کہ پچھلے 20 سالوں سے میں بھی تحریک انصاف کو فالو کر رہا ہوں، اور عمران خان صاحب کے نقطہ نظر کو سن بھی رہا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ہوں یا ان کے پارٹی کے لوگ ہوں، جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم نے ادارے کے کسی سربراہ کے بارے میں کبھی کوئی لفظ تک نہیں بولا۔ میر جعفر اور میر صادق عمران خان صاحب کس کو کہہ رہے تھے؟ ڈیکٹی ہیری کس کو کہہ رہے تھے؟ جب عوام کو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ یہ سب باتیں انہوں نے کی اور پورے میڈیا نے ریکارڈ کیا، اور دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کے بارے میں اور فوجی اداروں کے بارے میں، آرمی کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کی۔ پھر اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے کہ انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا، جو اسلام آباد جانا تھا، لیکن انہوں نے پنڈی میں جلسہ کیا، مئی روڈ رحمان آباد پر، اور وہ لانگ مارچ تھا اس لیے کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بننے دیا جائے۔ اور کس ڈٹائی کے ساتھ یہ جھوٹ محترم بیرسٹر گور علی خان صاحب بول رہے ہیں کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، اور ہم نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پھر 9 مئی میں کیا ہوا؟ ملٹری کے جو ادارے ہیں ان پر کن لوگوں نے حملہ کیا؟ کیا وہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم از کم آپ مانے تو صحیح، اگر آپ کے اندر اتنی انقلابی جاگ گئی ہے اور اتنے ضرورت مند لوگ ہیں آپ، تو تسلیم تو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیان دینے کا مقصد کیا تھا بیرسٹر گور خان صاحب کا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ 10 اپریل سے اب تک اور 9 مئی تک عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر کے ان سے اپنے مطالبات منوائے جائیں، اور ایسا ماحول پیدا کیا جائے تاکہ فوج مجبور ہو اور الیکشن کروا کے ہمیں دوبارہ اقتدار میں لایا جائے۔ تو آج جو کل کا جو بیان ہے بیرسٹر صاحب کا اور تحریک انصاف کا جو پیغام ہے، وہ یہی پیغام ہے کہ اقتدار مجھے دے دیا جائے۔ جو کچھ بھی شور شبہ ہوتا رہا پچھلے 1.5 سال سے، وہ اس لیے تھا کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا، اور جن لوگوں کو چور و ڈاکو مجھ سے کلوایا گیا وہ اقتدار میں آ گئے ہیں، لہٰذا مجھے دوبارہ اقتدار دیا جائے۔
اس سے پہلے 20 سال میں جو بھی انہوں نے کرپشن کا بیانیہ دیا ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ لب لباب ہے تحریک انصاف کے ایجنڈے کا۔ ناظرین، میری نظر میں تحریک انصاف ایک ہجوم کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جو کچھ میں بولوں گا میرے فالوورز اسی جھوٹ کو بڑے شد و مت سے بیان کریں گے، اور سوشل میڈیا پر جو تحریک انصاف کی ٹیم کر رہی ہے وہ جھوٹ پلس جھوٹ پلس جھوٹ کر رہی ہے۔ دلیل نام سے واقف نہیں ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے، جماعت کیا ہوتی ہے، معاشرہ کیا ہوتا ہے، اخلاقیات کیا ہوتی ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کے عام کارکن نوجوان وہ تو اس سے آ رہی ہیں، لیکن اس کی ذمہ دار اصل میں تحریک انصاف کی قیادت ہے، اور اس سے بڑی ذمہ داری عمران خان صاحب پر ہے، جنہوں نے یہ چیزیں پیدا کی، نوجوانوں کو گمراہ کیا، جھوٹ، اخلاقی گراوٹ، فحاشی و عریانی، الزامات اور ایک ہجوم کو جمع کر دیا، اور معاشرے میں ایک تفریق پیدا ہو گئی، اور اب آ کر یہ بیان دے رہے ہیں اقتدار کے لیے کہ کس طریقے سے ہم سے صلح کی جائے۔ تو اس سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 اپریل 2022 سے اب تک ان کو گھاس نہیں ڈالی جا رہی تھی، نہ ڈالی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی فرسٹریشن کے میں آ کر تحریک انصاف 9 مئی کا واقعہ کیا۔ اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ بالکل ہی ہمارے راستے بند ہو رہے ہیں، اور جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ جو جتنے بھی لوگوں کے جو کاغذات مسترد ہو گئے ہیں وہ مسترد رہیں۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ کس طریقے سے کوئی ایسی رائے اپنائی جائے تاکہ ہمارے لیے کوئی راستہ کھل جائے، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بیانات دلوا کر یہ باتیں کر کے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج ہمیں کوئی شفقت کا مظاہرہ کرے تاکہ ہم بھی کوئی سیٹیں جیت سکیں اور اپنی سیاست کر سکیں۔ بیسیکلی جو لوگ تحریک انصاف کے لوگ باہر بیٹھے ہیں، لیڈرشپ کام کر رہی ہے، چاہے وکلا ہے یا باقی لوگ ہیں، وہ بھی اپنے مفاد کے لگے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو ایک کارڈ ہے اس کو یوز کر رہے ہیں وہ شخصیت کو لے کر۔ تو میں آپ سے یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر تحریک انصاف ایک فتنے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور فتنہ پیدا کرنے میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر تو وہ باز آ جائیں تو ان کو تو راستہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جو کچھ تحریک انصاف نے کیا ہے، اب تحریک انصاف تو فوراً انکار کر لیتی ہے کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا۔ 2014 میں پی ٹی پر حملہ، نشریات بند ہو گئی، پارلیمنٹ پر حملہ، بجلی کے بل جلانا، اس کے علاوہ پورے ملک کو بند کر دوں گا میں۔ عدلیہ نے ان کو فسلیٹ کیا، ثاقب نثار صاحب نے، عطا بندیال صاحب نے، تو یہ انہوں نے سب کچھ جو لاڈلا بن کر اقتدار سنبھالا اور اقتدار چلاتے رہے، اور جب لاڈلا پر ختم ہو گیا، تو جب بیساکھیاں ختم ہو گئی تو اب یہ در بدر ہو گئے، اور انہوں نے پھر ریاست پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایسے اقدامات عمران خان صاحب نے کیے ہیں جو کسی بھی معذب معاشرے میں ایسا مناسب نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اتنے نوجوانوں کو اتنا گمراہ کر چکے ہیں وہ، اتنا پروپیگنڈا کر چکے ہیں وہ، کہ نوجوان جذبات میں آ کر ان کی باتوں میں آ چکے ہیں۔ اب یہ اس فتنے کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا تو پاکستان معاشرے میں امن، سکون اور اطمینان نہیں آ سکتا، اور حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اگر تحریک انصاف پوری قوم کے سامنے معافی مانگے کہ ہم لاڈلے تھے، ابھی بھی لاڈلا بننا چاہ رہے تھے، ہم نے جتنی غلطیاں کی ہیں 2011 سے لے کر 2023 تک اوپنلی مانے ریٹن دیں کہ آئندہ ہم ایسے کام نہیں کریں گے، تو پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ معافی کا پہلو پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ خیر خیر کی بات آ سکتی ہے۔ ادروائز جو رویہ ہے عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ تو قابل معافی نہیں۔ محترم ناظرین، یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو نعرہ تحریک انصاف نے چلایا ہے،
پچھلے 1.5 سالوں سے. اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھے یا عالمی اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھے، اور وہ اس ٹائم کس اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ چل رہے ہیں. اس کے بارے میں محترم ناظرین میں تفصیلاً ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جلدی آپ اس چینل پر آپ سنیں گے. آج کی اتنی میری گزارشات تھی. شکریہ.